میرا نام مہتاب اشرف ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی تحصیل ڈیسپورٹ سے ہے۔ میں بنیادی طور پہ صحافت کے پیشے سے منسلک ہوں اور گزشتہ 18 سال سے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ ڈیسپورٹ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی ایک تحصیل ہے اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 6000 فٹ کی بلندی پہ ہے۔ یہ بڑا صحت افزا مقام ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے بہت ہی خوبصورت علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے اور سیاحت کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے۔ یہاں سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر باغ ہے، 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جبکہ یہاں سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پہ دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر میں بالخصوص 1947 میں اس علاقے کا بڑا کردار رہا اور یہاں کے لوگوں نے ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا۔ یہ جو سب ڈویژن ہے اس میں جو شہد ہے اس کی انڈسٹری ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پہ مرد، خواتین اور بچے بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کا جب زلزلہ ہوا اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا۔ اب بہت سارے جو نوجوان ہیں اور ان کو کہیں ملازمت نہیں ملتی تھی، بہت ساری خواتین جو کام کرنا چاہتی تھیں انہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا۔ یہ 2008 کی بات ہے کہ جو ایرا کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو باغ میں ایک اجلاس تھا جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں اور وہاں سے ہم نے یہ آئیڈیا پک کیا کہ ہم اپنے یوتھ کو، اپنے لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں۔ میرا نام شکیل احمد خان ہے، ڈیرکوٹ باغ آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے۔ میں ایز اے ماسٹر ٹرینر ہنی بی اس علاقے میں یہ کام کرتا ہوں۔ ہم نے اس کام کا آغاز 2008 میں کیا تھا، یعنی مگسبانی کے کام کا آغاز۔ ہمارا بنیادی کنسپٹ یہ تھا کہ خواتین جو ہماری سوسائٹی کا 52% ایک بڑی آبادی ہے وہ بالکل بے روزگار ہیں گھروں میں، اور ہمارے معاشرے میں خواتین کا باہر نکل کر کام کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا کنسپٹ تھا کہ لوگوں کو، خواتین کو گھروں میں ایک ایسی انڈسٹری دی جائے جس سے وہ بہتر انکم حاصل کر سکیں۔ تو ہم نے ہنی بی کے کام کا آغاز کیا اور خواتین کو اس کام پہ لگانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ہم بہت اس پہ کامیاب ہوئے اور سینکڑوں خواتین اس کام سے منسلک ہے اور بہت اچھی ارننگ ان کی ہو رہی ہے اور اپنے گھریلو اخراجات پورے کر رہی ہیں۔ میرا نام کمال شریف ہے اور میں ڈیرکوٹ غازی آباد سے ہوں اور میں اسٹڈی کر رہی ہوں، ایف اے کر رہی ہوں۔ میں 2 سال ہوئے مجھے اس کام میں، اور میرے انکل کرتے تھے اور انہیں دیکھ دیکھ کے مجھے شوق ہوا یہ کام کرنے کا۔ اچھا بنے میری اس میں انکم ہوتی ہے۔ اسٹارٹ میں کافی مسئلہ پریشانی ہوئی، لیکن اب الحمدللہ سے کر لیتی ہوں سارا کچھ۔ شہد نکالتی ہوں، اس کی صفائی کرتی ہوں باہر نکال کے۔ اچھا کام ہے یہ، گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا اتنا، اور انکم آتی ہے کافی، جس کی وجہ سے کافی ہمارے گھر کے نظام بھی بہت اچھے سے چل جاتے ہیں۔ سال میں 2 دفعہ نکالتے ہیں تو جس میں 40 kg ہوتا ہے اور تقریباً آ جاتی ہے اس کی انکم 2.5 لاکھ کے قریب۔ جن لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے ان کو 3 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور 3 دن کی ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ان مکھیوں کو پکڑنا کیسے ہے، اور یہ مختلف جگہوں سے ان کو کلیکٹ کرتے ہیں، جنگلوں سے، اپنے کھیتوں سے، جہاں کہیں دیکھتے ہیں وہاں سے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو ٹول کٹ دی جاتی ہے، اس میں گلوز ہوتے ہیں، اس کے آپ کا چہرہ جو ہے وہ ڈانپا ہوتا ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ پورے کا پورا ڈانپ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو باکسز دیتے ہیں جس کے اندر جو ہے یہاں کی جو لوکل مکھی ہے جسے پہاڑی مکھی کہتے ہیں، پیسیرینا، اس کو رکھتے ہیں اور اس میں مختلف کالونیز جو ہے وہ آباد کرتے ہیں۔ اب ایک باکس ہے اس سے 10 سے 12 کلو شہد جو ہے وہ ایوریج اس سے نکل آتا ہے۔ یہاں پہ تو جو ریٹ ہے وہ 5000 روپے کلو ہے، لیکن لوگ خوشی سے 6000 روپے بھی فارمر کو دے کے چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو پورے باکس کا
لوگ جو ہے وہ سودا کر لیتے ہیں جی کہ یہ سارا جو شہد ہے یہ آپ ہمیں دیں، اور وہ اپنی موجودگی میں وہاں سے شہد نکالنے کا اہتمام کراتے ہیں اور خود پیکنگ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ میرا نام عروج کبیر ہے، میں درکوٹ میں رہتی ہوں اور میں UAG کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، BS کر رہی ہوں۔ میرے گھر میں فادر ہے، میرے مادر ہے اور میرے 2 بھائی ہیں اور میری 4 سسٹر ہیں۔ ہنی بی فارمنگ کی طرف میرے فادر کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، پھر ان کو دیکھ دیکھ کے میری مادر کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، ان کو دیکھ کے پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، پھر میں نے جا کے اس کی ٹریننگ کی ہے۔ تقریباً 3 سال پہلے میں نے اس کی ٹریننگ کی ہے، اس کے بعد سب کے ساتھ میں خود ہی ہینڈل کرتی ہوں۔ ہم لوگ جب بی پکڑتے ہیں تو ہم لوگ ایک کپڑا لے کے اس میں ان کو بند کر دیتے ہیں اندھیری جگہ میں، رات کے ٹائم ہم ان کو ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ رات کے ٹائم بھاگ نہ سکیں، پھر ان کو اندر ہی تھوڑا فوڈ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ یہیں پہ پرماننٹ رہ جائیں۔ کوین بھی آپ بات کریں تو جو دوسری مکھیاں ہوتی ہیں ان سے تقریباً سائز میں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، ڈھونڈنا اس کو کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب مکھیاں کافی ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو ان میں سے ایک مکھی کو ڈھونڈنا بہت زیادہ ٹف کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو ڈھونڈ کے ہم لوگ اس کا ایک ونگ کاٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری مکھیاں پھر اس کے ساتھ ادھر ہی رہتی ہیں۔ دھوئیں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دھواں ان کو لگاتے ہیں تو اس سے مکھیاں جو ہوتی ہیں خود ہی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور وہ جو فریم ہم لوگوں نے نکالنا ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتی ہیں، دوسرے فریم میں چل جاتی ہیں اور پھر ہم لوگ ایزیلی اس سے نکال دیتے ہیں شاید۔ جب ہمیں بی کاٹ جاتی ہے تو ہم لوگ زیادہ تر نمک یوز کرتے ہیں، نمک پانی میں ڈال کے تھوڑی سی مقدار میں ہم لوگ یوز کر دیتے ہیں، یا تو ہم لوگوں کو اگر سرکہ پرووائڈ ہے ویل اینڈ گڈ، سرکہ یوز کر دیتے ہیں، پھر اس سے سویلنگ نہیں ہوتی بہت زیادہ۔ باکس جو ہم لوگوں نے جب ٹریننگ سٹارٹ کی تھی ہنی بی فارمنگ کی تو باکس ہمیں وہاں سے پرووائڈ کیے گئے تھے، ان کو دیکھ کے پھر ہم لوگوں نے خود بھی بنوائے تھے کافی زیادہ، تقریباً 15-20 ہم لوگوں کے پاس اب یہ باکسز ہیں، تو ایک باکس میں تقریباً 15-16 فریم آ جاتے ہیں۔ ایک سیزن میں ہم لوگ ایک دفعہ نکالتے ہیں شہد، کیونکہ اس شہد کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ایک دفعہ شہد نکالتے ہیں وہ ہم لوگ ان کے لیے بھی چھوڑتے ہیں نا، کیونکہ تھوڑا بہت شہد ہم لوگ اس میں رکھ دیتے ہیں جو یہ سردیوں میں یوز کرتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں اتنے زیادہ فلاور نہیں ہوتے۔ کوالٹی کے لحاظ سے ہم لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز اس میں نہ چلی جائے، کیونکہ جب ہم لوگ شہد نکالتے ہیں اس میں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ان کے ذرات نہ چلے جائیں، اس کو ہم لوگ ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے پھر ایک پراپر پورے انسٹرومنٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں جس سے ہم لوگ شہد نکالتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ دھوپ میں نکالتے ہیں کیونکہ اگر آپ ہیٹ اپ کر کے اس کو نکالو گے اس شہد کا وہ کلر نہیں رہے گا کیونکہ وہ بلیک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی انکم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے سامنے ایک مثال ہے نتگراں سے تعلق رکھنے والے حافظ اشتیاق کی۔ وہ ایک مسجد میں پڑھاتے تھے، 4000 روپے ان کو ایک مہینے کی تنخواہ ملتی تھی۔ اب وہ خود بھی کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں خواتین بھی کرتی ہے، اور ان کی ایک بیٹی ہے صالحہ، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور وہ بھی اس کام کو ساتھ ساتھ کر رہی ہے۔ انہوں نے اسی کام سے اپنا گھر بھی بنایا، بچوں کو بھی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں بچے ان کے، اور اپنا موٹر سائیکل ان کے پاس ہے، اور گھر کے اندر جو ان کی ضروریات ہیں وہ اب پوری ہو رہی ہیں۔ تقریباً ہر سال وہ 6 سے 7 لاکھ روپے جو ہے وہ شہد سے حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام صالحہ بطول ہے اور میں آزاد کشمیر کے شہر ڈھیر کوٹ کے علاقہ نتگراں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آج کل 2nd ایئر میں ہوں۔ ہم لوگ شہد نکالتے ہیں، میرے بابا نکالتے تھے، میں نے انہیں دیکھ کے شروع کیا تھا یہ کام، اور میں نے یہ کام جب شروع کیا تھا تو مجھے پہلے تھوڑا ڈر فیل ہوتا تھا۔
سب سے پہلے ہم لوگ اس باکس بناتے ہیں. باکس بنا کے اس میں جو ہے تو فریم ہوتا ہے سلیبس ایک مطلب جس طرح کی ہوتی ہیں وہ ہم لگاتے ہیں. اس کے اندر ہانی بی جو ہوتی ہیں ڈالتے ہیں. آدھے باکس ہوتے ہیں ان میں وہ یا خود سوارمنگ کر لیتی ہیں. ہر سال تو ہمارا الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارا بہت اچھا ہوا تھا, اچھا شہد ہوا تھا. 100 kg 150 kg تھا. لیکن اس سال جو ہے تو اس سال ہم لوگوں کا بہت کم ہوا ہے شہد, اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کسی کا بھی نہیں ہوا. چونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے, بہت سارے فارمر ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں اور لوکل لوگ ان سے خرید لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے اپنے رابطے ہیں, جو لوگ ہمارے یہاں سے بیرون ملک ہیں وہ وہاں پہ منگوا لیتے ہیں, جو پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پہ منگوا لیتے ہیں, اور یہ فروخت کرنے کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. مارکیٹنگ ٹولز یہاں پہ لوگوں کو آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سال میں ہم ایک بڑا میلہ کرتے ہیں. اس ایونٹ میں سینکڑوں فارمر جو ہے وہ اپنا شہد لے کر آتے ہیں, اسی طرح سے چھتے لاتے ہیں, وہیں پہ اس کو جو ہے وہ شہد نکال کے دیتے ہیں, وہاں سے ان کے اپنے لنکس بھی بنتے ہیں. 2021 میں ریکارڈ ساز پروڈکشن ہوئی اور تقریباً 6 کروڑ روپے کا شہد یہاں پہ پیدا ہوا. اس سال جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے یہ پہلا سال ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اور جس طرح سے شہد کی پیداوار ہوتی تھی گزشتہ سال ہوئی, پیوستہ سال ہوئی, اس طرح سے اس دفعہ نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو موسمی تغیرات ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ بڑا نقصان ہوا. اور اس دفعہ جو بھیڑ ہے اس کا اٹیک جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر بہت زیادہ ہوا. یہ جو بھیڑ ہیں آپ کے سامنے وہ دیکھ سکتے ہیں, وہ آگے یہاں سے مکھیوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. کافی ہم لوگوں نے ان کو مارا بھی ہے, لیکن ان کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک کو ماریں گے وہ دوسرا آ جائے گا, دوسرے کو ماریں گے وہ 3-4 مل کے واپس آئیں گے. تو ان کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ انڈسٹری بالکل زوال پذیر ہو گئی. لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا, جن کا سارا سال کا دارومدار اسی پہ تھا وہ لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں حائل ہوئی ہیں ہماری, جس میں یہ بھیڑ آپ نے دیکھا ہے بہت بڑی مقدار میں اس علاقے میں آ گیا. پھر جب شاید یا بچے بننے کا ٹائم تھا اس وقت بارشیں یا بہت زیادہ ہو گئی یا بالکل بند ہو گئی, تو اس سے یہ انڈسٹری بالکل جو ہے متاثر ہوئی ہے. چونکہ یہ ایک اسپیشل ورائٹی ہے ہماری ہنی بیز کی جو باقی پنجاب میں یا ان علاقوں میں موجود نہیں ہے. تو اس سے نہ صرف یہ انڈسٹری اور لوگوں کی انکم ختم ہوئی ہے بلکہ اس مکھی کی بقا کو بھی خطرات لاحق ہیں. اور اگر یہ مکھی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ فروٹ, ہماری سبزیاں اور دیگر یہ چیزیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی. تو ضرورت اس ہمار کی ہے کہ اس مکھی کی اس نسل کو بچایا جائے. اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ عوامل جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے. نقصان تو ہمیں اس میں بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اگلے سال اس سے ڈبل محنت کریں گے, کیونکہ اس میں جو ہے نا بیٹھے بیٹھے گھر میں ارننگ بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگ جو اپنا گھر کے سارے اخراجات ہیں, ہم لوگوں کے بھائی پڑھے لکھے ہیں, وہ بھی سارا کچھ ہم لوگوں نے اسی کام سے مینیج کی ہے. اور میں خود باقاعدہ ایک BS کی اسٹوڈنٹ ہوں, UAJ کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. میں ہاسٹل کے سارے اخراجات اس سے پورے کرتی ہوں. میں ویکینڈ کے بعد آتی ہوں, آ کے ان کی سب کی کیئر کرتی ہوں. ان ڈبوں کو کھول کے باکسز کو میں ان کو چیک کرتی ہوں کیا چیز ہے, کیا چیز ان کو نقصان پہنچا رہی ہے, پوری ڈبوں کی صفائی کرتی ہوں. تو یہ کام جو ہے بہت اچھا ہے, لیکن بس یہ جو ہے بھیڑ ان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جتنی بھی ہماری کاٹیج انڈسٹریز ہیں چھوٹی موٹی, مثلا ہم گائے رکھ سکتے ہیں, مرغیاں رکھ سکتے ہیں, کچھ چھوٹی صنعتیں کپڑے سلائی وغیرہ, اس میں سب سے زیادہ انکم اگر ہے تو ہنی بی میں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہنی بی کے 1 کلو کی قیمت اس وقت ہنی کی قیمت 6000 سے زیادہ ہے. یعنی ایک گھر کی خواتین تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے سالانہ اس انڈسٹری سے کما سکتی ہیں, جو لوکل ہمارے کوئی بھی نیچرل ریسورسز ایسے نہیں ہیں جس سے کمایا جا سکے. اس انڈسٹری پہ کام کر کے ہم بے تحاشا لوگوں کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں, ہم بہت بڑی ارننگ کر سکتے ہیں, اور خود کفالت کی طرف ہم بالکل آسانی سے جا سکتے ہیں. اگر حکومت اور حکومتی ادارے
اور پالیسی بنانے والے ادارے جو ہے وہ توجہ دیں تو یہ آزاد کشمیر کا یہ جو علاقہ ہے دیر کوٹ، یہ پورے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ بن سکتا ہے جس کو آپ ہنی زون کہہ سکتے ہیں، اور یہاں کا جو نیچرل شہد ہے یہ دنیا میں بھیجا جا سکتا ہے اور اس سے قومی سطح پہ اپنی انکم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔